اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں انسان کو دعوت کی بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق خود عمل بھی کرے اور دین کے پیغام کو انسان آگے بھی پہنچائے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے دعوت، دوسرا لفظ ہے تبلیغ۔ دعوت کا معنی شریعت کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنا، اور تبلیغ کا مطلب اس کو آگے پہنچانا۔ تو دعوت کہتے ہیں بلانے کو، پکارنے کو، یعنی انسان اگر کسی کو دین کی طرف بلائے، دین کی طرف دعوت دے، تبلیغ دین کی بات کو آگے پہنچائے۔ شریعت نے اس کے فضائل بھی بیان کیے، اور ایک اچھے داعی کے اوصاف کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی دعوت میں تاثیر پیدا کرے، کہ جب وہ معاشرے میں کسی سے بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو کو مؤثر بنائے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگ اس کی وجہ سے دین پر آ جائیں۔ تو ایسے کون کون سے اعمال اور اوصاف ہیں، تو انشاءاللہ آج کے درس میں ایک کامیاب مبلغ اور داعی کے 30 اعمال اور اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پس چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کامیاب ان لوگوں کو بیان فرمایا جو دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تو گویا قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اچھے داعی کے اوصاف بیان فرمائے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اس آیت میں فرمایا تم بہترین امت ہو۔ گویا بہترین امت ہونے کا جو وصف بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں، میں بھی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پاک ہے اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے عجز سے، اولاد سے، اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے شریعت کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کے مخاطبین کی 3 قسمیں بیان فرمائی کہ جب انسان معاشرے میں دعوت دیتا ہے
تو اس کے مخاطب 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ کہ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، عوام الناس میں سے ہیں، زیادہ دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، ان کی معلومات کم ہیں، دین و دنیا کو زیادہ نہیں سمجھتے، ان کو دعوت دینی ہے موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ نمبر 2 وہ لوگ جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، دین یا دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، ان کو دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ۔ نمبر 3 وہ لوگ جو دین کے مخالف ہیں، دین پر اعتراضات کرنے والے، مباحثہ مناظرہ کرنے والے، ان سے گفتگو کرنی ہے اچھے انداز میں، اور ان کی دلیل کا جواب دینا ہے، اور ان کی سختی کو برداشت کرنا ہے، تلخ کلامی کا جواب نرمی سے دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم انہیں دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واعظ اور نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو تم سے مجادلہ کرنا چاہے، باس مباحثہ کرنا چاہے، تو تم ان کے ساتھ کرو، اچھے طریقے کے ساتھ کرو، یعنی دلیل کا جواب دلیل سے دو، سختی کا جواب نرمی سے دو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں ہمیں ایک پیغام دیا گیا کہ دین پر انسان خود عمل بھی کرے، دین کی دعوت کو آگے پہنچائے بھی۔ اب دعوت میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس میں سب سے پہلا وصف ہے انسان کی زندگی میں اخلاص ہو۔ تاثیر تب ہوتی ہے جب اخلاص ہوتا ہے، جب کوئی دین کی طرف بلائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو کہ لوگ مجھے مبلغ کہیں، عالم کہیں، تبلیغی کہیں، واعظ کہیں، یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد صرف یہ ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ میری دعوت دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور میں شریعت پر عمل کروں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی انسان کی ہر عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنی بات میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور انسان کی بات طاقتور ہوتی ہے، اور اللہ کی غیبی مدد مخلص آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اپنے علاقے میں مشہور تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے اور لوگ درخت کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کلہاڑا لیا اور درخت کاٹنے کے لیے چلے۔ راستے میں ابلیس ایک انسانی صورت میں آیا اور آ کر اس بزرگ کا راستہ روکا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا میں تم سے لڑوں گا، روکوں گا۔ کہا مجھے روکو۔ یہ اس سے لڑا اور اس بزرگ نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ شیطان نے دیکھا میں اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب ابلیس نے اس سے کہا یار درخت کاٹنے کو چھوڑو، میں تمہیں ایک بہتر چیز بتاتا ہوں کہ ہر دن تم اٹھو گے تمہارے بستر کے نیچے دراہم ہوں گے، تم دراہم اور دینار لینا، ضرورت مندوں میں غریبوں میں تقسیم کر دینا، تمہیں اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا، باقی یہ درخت کوئی اور کاٹ دے گا یا آہستہ آہستہ خود یہ شرک ختم ہو جائے گا، تو تمہاری جو معاشی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ہر دن تمہارے لیے اس کا انتظام ہوگا۔ تو دنیا کی رغبت دلائی اس کو، تو اس کو واپس کر دیا، وہ چلا گیا۔ اب چند دن تو وہ بستر اٹھاتا، نیچے دراہم ہوتے، دینار ہوتے۔ چند دن گزرے، پھر ایک دن بستر اٹھایا تو درہم دینار نہیں تھا۔ اب بزرگ نے دوبارہ کلہاڑا لیا، پھر گیا کہ میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ راستے میں پھر ابلیس ملا انسانی صورت میں، جی بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی درخت کاٹنے۔ کیوں؟ کہا جی شرک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اب تم نہیں کاٹ سکتے ہو۔ کہا میں کاٹوں گا۔
تو اس نے کہا میں تمہیں روکوں گا۔ اب بزرگ مقابلہ کرنے لگا، ابلیس نے دھکا دیا، نیچے گرایا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اس نے کہا یار پہلی دفعہ تو میں سوار ہو گیا تھا، اس دفعہ تم میرے اوپر سوار ہو گئے، بات سمجھ نہیں آئی، کیا بات ہو گئی؟ اس ابلیس نے کہا بات یہ ہے، پہلے تیرے اندر اخلاص تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے جا رہا تھا، تیرے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد تھی، اور جب میں نے تجھے دنیا پہ لگایا، پیسے کی لالچ تجھے دیں اور تیری دنیا کی طرف رغبت اور میلان ہو گئی، اب تو نے دیکھا پیسہ ملتا رہا تو اس کو لیتا رہا، آج تجھے نہیں ملے تو آج تو کاٹنے آ گیا، تو اب جو اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی وہ نہ رہی، اس لیے میں تیرے اوپر غالب آ گیا۔ تو ابلیس نے کہا اخلاص کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو مخلص تھا اس لیے تو طاقتور تھا، اب تیرے اندر دنیا کی لالچ آ گئی اس لیے اللہ کی نصرت اٹھ گئی۔ تو پہلا وصف میں نے عرض کیا، دعوت میں تاثیر تب ہوگی جب انسان دعوت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی کوئی اغراض اس کے مقصود نہ ہو، بس صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 2، علم پر عمل ہو، علم پر عمل ہو۔ دعوت میں تاثیر تب آتی ہے جب انسان اس چیز کی دعوت دے جس پر خود پہلے عمل کرتا ہو۔ اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا اور وہ دعوت دیتا ہے تو وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ ہم کہیں بیٹا نماز پڑھ، بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ خود نماز کے لیے نہیں جا رہا، مجھے کہتا ہے نماز پڑھ۔ ہم کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ میرے سامنے موبائل پہ بات کر رہا ہے، پوچھتے ہو کہاں ہو، کہتے ہیں فلاں جگہ ہوں، حالانکہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نشہ نہ کرو، اور باپ ایک سگریٹ ختم ہوتا ہے دوسرا لگا رہا ہے۔ تو دعوت میں تاثیر نہیں آئے گی، تاثیر تب آئے گی جب زندگی میں عمل ہوگا، عمل سے تاثیر آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، درحال ہے کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ یعنی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، خود عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو قرآن کریم نے اس پہ سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ اس لیے انسان جس چیز کی دعوت دے پہلے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ خدا نہ کرے اگر دعوت پر عمل نہ ہو تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یُجَاءُ بِالرَّجُلِ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ، اس کی آنتیں جو ہوں گی وہ جہنم میں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی، فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرِحَاهُ، یہ اس طرح آنتوں کے ساتھ گھومے گا جس طرح کہ ایک گدھا ہوتا ہے اور وہ چکی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، جہنمی اس پر جمع ہوں گے، فَيَقُولُونَ أَيْ فُلان، کہیں گے اے فلان، ما شانو کا کیا وجہ ہے، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں تمہیں منکر سے روکتا تھا، وَآتِيهِ، اور خود منکر کام کا ارتکاب کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کی آنتیں باہر ہوں گی اور وہ جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور وہ گھوم رہا ہوگا اپنی آنتوں کے ساتھ جیسے کہ گدھا وہ چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے تو نیک آدمی تھا، دنیا میں ہمیں نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے منع کرتا تھا۔ وہ جواب دے گا واقعی میں دعوت دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائی پر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ تو دیکھیں یہ سخت عذاب کس وجہ سے ہوا کہ علم پر عمل نہیں تھا۔ آج معلومات بہت ہیں، عمل نہیں ہے۔ معلومات بہت ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے 5 وقت نماز فرض ہے، کتنے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مالدار ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح حساب لگا کر دیتے ہیں، اندازے کے ساتھ نہیں، پورا حساب لگا کر۔ ہر مسلمان جانتا ہے
صاحب حیثیت پہ حج فرض ہے، کتنی ادائیگی کرتے ہیں؟ ہر ایک کو معلوم ہے نظر کی حفاظت ضروری ہے، کتنے ہیں جو اپنی نظروں کو غیر محرم کو دیکھ کر جھکا دیتے ہیں؟ ہر ایک کو معلوم ہے سود رشوت حرام ہے، کتنے ہیں جو اس سے اجتناب کرتے ہیں؟ تو علم بہت ہیں، عمل نہیں ہے۔ پہلے علم کم تھا، عمل زیادہ تھا۔ آج معلومات کے ذرائع بہت ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، تمام جدید ذرائع۔ اس وقت ہزاروں کتابیں طبع ہو کر موجود ہیں، ہر زبان میں کتابیں، قرآن کریم کے تراجم، تشریح، تفصیل، احادیث کی کتابیں ہیں۔ جس چیز کی کمی ہے وہ علم پر عمل ہے۔ تو بہرحال سلف میں عمل کا بڑا جذبہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں روایت لائی، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ تیسرے دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور اپنے کپڑوں پہ لگائی، تھوڑی جسم پہ لگائی، لباس تبدیل کیا۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف اس لیے کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ غم 3 دن تک ہوتا ہے سوائے شوہر کے کہ اس کا غم 4 مہینے 10 دن ہے، تو میں نے صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے لباس تبدیل کیا اور اپنی شوق کی حالت کو تبدیل کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا انتقال ہوا، تیسرے دن انہوں نے بھی خوشبو منگائی، اسی طرح لگائی اور لباس تبدیل کیا۔ تو حدیث پر عمل تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو سوتے اپنی وصیت سرہانے لکھ کر سوتے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب انسان رات سوئے تو اس کی وصیت سرہانے موجود ہو۔ جب سے سنا ہے ہمیشہ اہتمام کرتے تھے، رات سوتے وقت وصیت سرہانے لکھ کر سوتے تھے۔ یہ ہے علم پر عمل، جو بات سنی اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں فرماتے میں نے جو حدیث سنی اس پر عمل کیا۔ جب یہ حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچھنے لگوائے اور 1 دینار دیا، میں نے کہا اس پر بھی عمل ہو جائے، تو انہوں نے بھی اپنے پچھنے لگوائے اور اس کے بعد لگانے والے کو 1 دینار دیا۔ یعنی ان حضرات کی زندگی میں علم پر عمل بہت تھا۔ تو دوسرا وصف علم پر عمل۔ نمبر 3، امت کا درد اور خیر خواہی۔ امت کا درد اور خیر خواہی، ایک کامیاب مبلغ کی زندگی میں وصف یہ ہوگا، امت کا درد ہوگا، ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہوگی، یعنی اس کو ایک کڑن ہوگی، ایک طلب ہوگی، کسی طرح سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، سب لوگ نمازی بن جائیں، سارے جہنم سے بچ جائیں۔ اس کو ایک کڑن ہوگی، ایک درد ہوگا۔ یہ درد جب پیدا ہو جائے پھر انسان کو کسی لمحے چین نہیں آتا، آدمی ہر وقت بے چین ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سوچتا ہے، رشتہ داروں کے لیے سوچتا ہے، گھر والوں کے لیے سوچتا ہے، اور یہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً جتنے ایمان والے ہیں آپس میں بھائی ہیں، پس تم ان کے درمیان میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ خیر خواہی کا جذبہ، امت کا درد حضرات سلف میں، حضرات صحابہ میں بھی تھا، سب سے بڑھ کر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا جو آپ کا خدمتگار تھا، خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ اس کے سرہانے بیٹھے اس کی عیادت کی، تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ کلمہ پڑھو تاکہ مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ یہودی لڑکا اپنے والد کو دیکھنے لگا کہ میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس کے والد نے کہا تم ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی ان کی اطاعت کرو۔ تو اس بچے نے فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر آئے تو آپ خوش تھے بہت زیادہ، فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، کہ اگر یہ کفر پہ مرتا تو جہنم میں ہوتا، اللہ نے اس کو جہنم سے بچا دیا، آپ خوش ہو گئے۔ تو اصل خوشی دولت پر نہیں،
اصل خوشی ہدایت پر ہونی چاہیے۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں سرمایہ مل جائے، پیسہ مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے، مال دولت مل جائے۔ اصل ہے کوئی بے دین دیندار ہو جائے، بے نمازی نمازی بن جائے، اللہ سے جس کا تعلق ٹوٹا ہے وہ جڑ جائے۔ اصل خوشی مسلمان کو اس پر ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امت کا بڑا درد تھا، رات کو اٹھتے تھے فکر مند ہوتے، کمرے میں ٹہلتے رہتے، کبھی ادھر کبھی باہر کبھی اندر، بے چین بے قرار، کبھی مصلی پر، کبھی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے، کبھی روتے ہوئے۔ ایک دفعہ گھر والی نے پوچھا بات کیا ہے اتنے پریشان اور غمگین ہو؟ کہا اگر تمہیں بتا دوں پھر جاگنے والا ایک نہیں ہوں گے، دو ہو جائیں گے، پھر جاگنے والے دو ہو جائیں گے۔ تو امت کا درد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا اتنا بڑا کام لیا۔ آج ساتوں بر اعظم میں دین کی دعوت پھیل گئی، اللہ نے کروڑوں انسانوں کو دین کی طرف لایا، ہزاروں لوگ دین پر آ گئے۔ ایک آدمی کا درد دل تھا، اللہ سے مانگنا تھا، عز و انکساری تھی، امت کی خیر خواہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ ایک دفعہ ایک میواتی کو دعوت دے رہے تھے تو اس نے فوراً ہی کہا میں تب آپ کی بات مانوں گا جب آپ اپنی چادر سے میرے جوتے کو صاف کرو گے، تب آپ کی بات سنوں گا ورنہ نہیں سنتا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر لی اور اس کے جوتے پہ مارنے لگے۔ کہا بھئی اب بات سنو گے؟ کہا جی اب سنوں گا۔ کہا میں تمہارا جوتا بھی صاف کروں گا اگر تم اللہ کی توحید کی بات، حضور کی سنت اور اتباع کی بات سنو گے۔ تو ان لوگوں میں درد دل تھا، امت کی خیر خواہی تھی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ تو تیسری بات میں نے عرض کی، امت کا درد ہو، خیر خواہی ہو۔ نمبر 4، نرم مزاجی ہو۔ نرم مزاجی ہو تو ایک کامیاب اور اچھے مبلغ کا وصف اس کی زندگی میں نرمی ہونی چاہیے۔ جتنی بات محبت اور پیار سے کی جاتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے بنسبت اس کے جو بات غصے سے کی جائے اور انسان جھگڑتے ہوئے لڑتے ہوئے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ تو اللہ کو نرمی پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی ہے، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرما رہے اگر آپ کے مزاج کی سختی، دل کی سختی ہوگی تو یہ مجمع آپ سے منتشر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، اس لیے نرمی اللہ کی بہت بڑی ایک عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی نرمی تھی اور داعی میں ایسا ہی وصف ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک اعرابی آ کر مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کرام بھی غصے میں ہو جاتے، آپ فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، دعوہ، چھوڑ دو، اور یہاں ایک ڈھول پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تنگی اور پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو دیکھیں کتنی نرمی سے معاملے کو حل کیا اور اس شخص کو بلا کر سمجھایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، بول و براز کی جگہ نہیں ہے، پیار اور محبت سے بات سمجھائی، اس کو سمجھ آ گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا چوتھا وصف ہے نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فرماتے ہیں میں نماز میں آیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہو گیا۔ ابتدا میں پہلے اجازت تھی سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا، بعد میں تمام چیزوں سے روک دیا گیا۔ تو اب ایک آدمی کو چھینک آئی تو انہوں نے اس کو جواب دیا، تو باقی ساتھی ان کو خاموش کرنے لگے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے، مقصد تھا یہ خاموش ہو جائیں۔ آخر کہتے میں خاموش ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو یہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما ضربنی
वला कहरनी वला शतमनी। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मुझे अल्लाह की कसम गाली दी, न बुरा भला कहा, न सख्त लहजे से पेश आए। मैंने आप जैसा मुअल्लिम न आपसे पहले देखा, न आप जैसा मुअल्लिम आपके बाद देखा। आपने मोहब्बत से समझाया कि नमाज में सिर्फ इबादत, ज़िक्र, अज़कार होता है, इसमें दुनिया की गुफ्तगू, आपस की बातचीत करना इसकी इजाज़त नहीं है। मोहब्बत और नरमी से समझाया, बात समझ आ गई। तो एक दाई का वसफ़ है नरम मिजाजी हो। नंबर 5, तवक्कुल और यकीन की पुख्तगी हो। तवक्कुल और यकीन की पुख्तगी यानी दावत में तासीर तब आएगी जब अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन हो, सिर्फ ज़बानी न हो, यकीन की बात दिल में उतर जाए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम पैगम्बर की मदद नहीं करोगे यकीनन अल्लाह उनकी मदद करेगा। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब कुफ़ार ने इनको निकाला पस दो में से दूसरे जो इनके साथ गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब उन्होंने अपने साथी से कहा गमगीन न हो, इन्नल्लाह माना, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन बहुत पुख्ता था। गार सौर में जब हुजूर थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग ज़रा झुक गए तो हमें तो देख लेंगे, अगर नीचे होकर देखेंगे। आपने फरमाया, अबू बकर परेशान न हो, हम दो हैं, तीसरा हमारे साथ अल्लाह मौजूद है। तो आपकी ज़िंदगी में तवक्कुल बहुत था। जब एक शख्स तलवार लेकर आया और नियाम से निकाल कर कहने लगा, मैं यमनाऊका मिन्नी, कौन आपको बचाएगा मुझसे, तो आपने फरमाया अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह कहा, उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। तो आपकी ज़िंदगी में तवक्कुल और यकीन था। तो एक दाई का वसफ़ ये है, उसका सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन हो, गैरुल्लाह की तरफ उसकी तवज्जो ना हो। नंबर 6, सिद्क़ बयानी हो। सिद्क़ बयानी यानी सच्चाई हो, ज़िंदगी में सच बोलने वाला हो। जो सच बोलने वाला दाई होता है अल्लाह ताला उसकी बात में तासीर डालता है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में झूठ हो, धोखा हो, तल्ख़ कलामी हो, गालम गलोच हो, तो उसकी बात में तासीर नहीं रहती। लोग कहते हैं ये तो झूठ बोलने वाला है, आज देखो मस्जिद में खड़ा दावत दे रहा है, आज फ़लाँ को दावत दे रहे, इसकी अपनी ज़िंदगी देखो, ज़िंदगी इसकी अपनी झूठ में गुज़र रही है, गुनाह में गुज़र रही है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को 2 बातों का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन, ए ईमान वालो तुम तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो। सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। जब आदमी सच्चों के साथ रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौफ़ीक देता है, उसकी ज़िंदगी में सच्चाई आती है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसफ़ था सादिक़ और अमीन। दुश्मन भी आपको सादिक़ कहते थे, जान के दुश्मन हैं वो भी अमानतें आपके पास रखवाते थे। और जब आपने पहाड़ पे खड़े होकर कहा, अगर मैं ख़बर दूं दुश्मन पीछे हमला करने के लिए आया, तुम तस्दीक करोगे? सब ने कहा हम तस्दीक करेंगे, इसलिए कि हमने कभी भी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। तो इसलिए दाई का वसफ़ है उसकी ज़बान में सच्चाई हो। नंबर 7, किसी सिले और उजरत से बेनियाज होकर दावत दे। किसी सिले और उजरत से बेनियाज होकर दावत दे। इसका मतलब दावत का मकसद उजरत ना हो, पैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दावत नहीं दे कि लोग मुझे नजराना दें, शुक्राना दें, लोग हमारा इकराम करें, लोग हमारी दावतें करें, ये मकसूद ना हो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं नहीं सवाल करता तुमसे किसी उजरत का, मेरी उजरत तो नहीं है मगर तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे। किसी नबी ने उजरत का मुतालबा नहीं किया। हर नबी कहता था ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता। जब दिल में ये तमा आ जाती है कि मैं इसलिए दावत दूंगा मुझे कुछ नजराना मिलेगा, कुछ मेरा इकराम होगा, लोग मेरी बात सुनेंगे और मेरी आहो भगत करेंगे, तो जब ये बात आ जाए दावत की तासीर ख़त्म हो जाती है। इसलिए मकसूद सिर्फ ये हो मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दावत दे रहा हूँ।
اس لیے وہ مختصر گفتگو ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا وصف تھا، انہوں نے دین پر کبھی بھی پیسوں کا، دنیا کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص دعوت میں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے، وہ بھی آپ کی باتیں سنتا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، آپ کا قاصد تھا۔ ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ جو شخص ہے وہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے؟ بتایا کہ فلاں جنگل میں۔ یہ وہ تھا جو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہتا تھا موسیٰ نجیب اللہ نے یہ کہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ کہا، حضرت موسیٰ جن پہ تورات نازل ہوئی انہوں نے یہ کہا۔ اس طرح لوگوں کو یہ دعوت دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، اس جنگل میں پہنچے تو دیکھا واقعی وہ شخص خنزیر کی صورت میں مسخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ملے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے کہ یہ تو لوگوں کو دعوت دینے والا، دین کی طرف بلانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ بات یہ ہے، یہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا دنیا کی خاطر، دنیا اور پیسے کے لیے، تاکہ لوگ دین پر آ جائیں اور میرے ساتھ تعاون ہو، مجھے اجرت دیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے پیسے اور مال کی لالچ میں۔ اس لیے ہم نے اس کو یہ سخت سزا دی ہے کہ اس نے دین جیسی معزز چیز کو دنیا جیسی حقیر چیز کے لیے استعمال کیا۔ تو اس لیے دیکھیں کتنی سخت سزا میں مبتلا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا کی غرض۔ اس لیے میں نے ایک وصف بیان فرمایا، دعوت میں تاثیر تب ہوگی جب کہ انسان کسی اجرت سے، صلے سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کے لیے دعوت دے۔ نمبر 8، لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا۔ دعوت میں تاثیر آئے گی لوگوں کی عقل کے مطابق، یعنی مخاطب کی فہم اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرنا۔ جس طرح کے مخاطبین سامعین ہیں ان کی عقل کی رعایت رکھ کر، ان کے حافظے کی، وسعت علم کی، ذہانت کی، ان کی بات رکھ کر بات کی جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو شریعت کی باتوں کا وہ لوگ انکار نہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں ہے، فرماتے تھے حدثوا الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے بیان کرو وہ باتیں جو لوگ پہچانتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں؟ اللہ رسول کو لوگ جھٹلا دیں، کیا تمہیں پسند ہے؟ یعنی اگر تم دین کی بات اس طرح کرو گے کہ لوگوں کی عقل کامل نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ اللہ رسول کو جھٹلا نہ دیں، انکار نہ کر دیں۔ تو وہ باتیں بتائی جائیں جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اس طرح تعبیر کے ساتھ ان الفاظ میں ان الفاظ کا انتخاب کر کے کہ جو لوگوں کی عقل کے موافق ہو، ان کی دسترس سے باہر نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ما انت بمحدث قوما حدیثا، نہیں آپ کسی قوم کو کوئی بات بیان کرتے ہو، لا تبلغه عقولهم، اور وہ بات ان کی عقلوں تک نہیں پہنچتی، الا کان لبعضهم فتنة، مگر وہ بات بعض لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی اگر تم ایسی بات کہو گے جو ان کی عقل کی دسترس سے ماورا ہے، وہ ان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ایسی بات کی جائے جو ان کو سمجھ آئے۔ تو شریعت کے دقیق مسائل، مثلا مشاجرات صحابہ، عام لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ عوام کی جو ذہنی سطح ہے اس سے بلند بات ہوتی ہے۔ اسی طرح تقدیر کا مسئلہ کہ کسی کو اتنی جلدی نہیں سمجھ آتا، جب تک علم میں پختگی نہ ہو، پختہ علم نہ ہو تو بات سمجھانا ان کو مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات وہ لوگ انکار کر لیتے ہیں یا غلط تعویلیں کر لیتے ہیں شریعت کی ان باتوں کی، یا اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے مسائل۔ اب یہ جتنے ہیں یہ انسانی عقل سے ایک ماورا ہے، جب تک علم میں پختگی اور دسترس نہ ہو ان کو ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ کے متعلق جو مباحث ہیں وہ ان کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے انسان وہ بات کرے جو ان کو بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ نمبر 9، تواضع اختیار کرنا۔ ایک اچھے مبلغ کا وصف یہ ہے اس کی زندگی میں تواضع۔
تب دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کو دعوت دینے جاتا ہے سب سے پہلے اس سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کے سلام کرنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ اور دلی میلان اور اس کے مزاج کے اندر تواضع ہوتی ہے، دوسرا بات سنتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جاتے ہی بات اکڑ کر کرے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے، سینہ تان کے بات کر رہا ہے، لہجے کے اندر سختی ہے، تو دوسرا اس کی بات قبول نہیں کرتا۔ تو جتنی تواضع اور عاجزی ہوگی بات میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ انسان بڑا کمزور ہے، بے حقیر نطفے سے پیدا ہوا، تو باقی وہ تکبر کرے تو کیوں کرے؟ اس نطفے سے پیدا ہوا جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکل کر انسان دنیا میں آیا، ایک مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نطفے کی صورت میں، ایک مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر آیا، تو آخر انسان تکبر کرے تو کس پہ کرے؟ ہر آدمی کے اندر اتنی گندگی اور نجاست ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہے، ورنہ ہر آدمی میں خون، پیشاب، پخانہ اور اتنی نجاستیں ہیں کہ اگر جب انسان اپنی گندگی کو دیکھتا ہے اس میں تعفن بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ تو رب العالمین کا کرم ہے کہ ہماری بدبو اس پہ اللہ نے پردہ ڈال کر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معطر رکھا ہے۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، تواضع۔ نمبر 10، حسن اخلاق۔ دعوت میں تاثیر ہوگی کہ جب مبلغ کی زندگی میں اچھے اخلاق کا وصف ہوگا۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ تو جب آدمی دعوت دینے جاتا ہے، مختلف لوگ مختلف مزاج کے ملتے ہیں، کوئی سخت بات کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی توجہ نہیں کرتا، کوئی الزام دیتا ہے، کوئی طعنے لگاتا ہے، کوئی چہرہ پھیر دیتا ہے، کوئی بے توجہی کرتا ہے۔ تو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، ان ساری باتوں کو برداشت کرنا، محبت سے جواب دے دینا، یہ ایک بہت بڑا وصف ہے، اور یہی آپ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرات صحابہ میں۔ نمبر 11، بادل بنے نہ کہ کھواں۔ داعی کا وصف کیا ہے؟ وہ بادل بنے۔ بادل بنے یعنی خود جا کر برسے، کھواں نہ بنے کہ لوگ اس کے پاس آئیں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی پیاسا کنویں کے پاس آئے گا، تو پیاسا کنویں کے پاس آئے گا۔ ہم نے کنواں نہیں بننا پیاسا آئے، ہم نے بادل بن کر خود ان کے گھروں پہ جا کر ان پہ برسنا ہے، خود ان کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ہم نے ان کو پیاس لگانی ہے، ان کو دین کی پیاس لگی ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس تب آئیں گے جب ان کو دین کی پیاس تو لگے، تو ان کے دل میں پہلے دین کی محبت تو ڈالیں، دین کے ساتھ ان کو وابستہ تو کریں، پھر وہ آئیں گے آپ سے دین سیکھنے کے لیے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اگر مطمئن ہے اپنی مسجد میں، مدرسے میں اور اپنی چار دیواری میں کہ بھئی لوگ پوچھیں گے تو بتاؤں گا، نہیں پوچھتے تو نہیں بتاتا، ٹھیک ہے لوگ آئیں گے، لیکن ذمہ داری یہ بھی ہے دوسروں تک دین کی دعوت بھی پہنچائی جائے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، جہاں تک دسترس ہو انسان دین کی دعوت کو آگے پہنچائے۔ نمبر 12، وضع قطع شریعت کے مطابق ہو۔ وضع قطع شریعت کے مطابق ہو، ایک مبلغ کی زندگی میں وصف ہو شریعت کے مطابق، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کی گفتگو، اس کے بال، اس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو۔ اب ایک آدمی جا کر لوگوں کی دین کی دعوت دیتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دے رہے سنت پر آؤ، وہ کہیں گے جی تو خود واجب پر عمل نہیں کر رہا، ہمیں سنت کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ہمارے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، ہمارے بال انگریزی کٹنگ پر ہیں، ہماری مونچھیں بہت بڑی ہیں، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، نسوار کی، گٹکے کی، پان کی، چرس کی، کوئی ہمارے قریب نہیں ہو سکتا۔ ہم دعوت دیں لباس سنت کے مطابق پہنو، ہم نے خود لباس انگریز کا پہنا ہوا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت کا کہیں، خود دین سے دور ہیں۔ تو جب تک وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہوگی دعوت میں تاثیر نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا اثر جو پڑتا ہے وہ انسان کی وضع قطع کا پڑتا ہے۔ جب آدمی کہیں ممبر محراب پہ دعوت دے، یہ کسی کے پاس جا کر تو سب سے پہلے اس کے حلیے پہ نظر ہوتی ہے، اس کی وضع قطع پہ نظر ہوتی ہے، پھر بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 13، مزاج میں سنجیدگی ہو۔
دعوت میں تاثیر تب ہوگی جب مزاج میں سنجیدگی ہوگی۔ سنجیدگی کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو بڑے تحمل سے کرنا، دوسرے کی بات کو سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، سخت الفاظ میں کوئی بات کہے نرمی سے جواب دینا، محبت سے بات کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، جذباتی انداز سے گریز کرنا، یہ ایک بڑا اہم وصف ہے سنجیدگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سارے لوگ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے، لیکن اشج عبد القیس جو قبیلے کا سردار تھا وہ دوڑتا ہوا نہیں آیا، بلکہ سواریوں کو باندھا، لباس پہنا، غسل کیا، خوشبو لگائی، بڑے اطمینان کے ساتھ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان اداؤں سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ تم جو بردبار ہو، جلبازی نہیں کی تم نے، باقی لوگ تو سواریوں کو کھلا چھوڑ کے آ گئے، اب واپسی جائیں گے، سواری نہیں ہوگی، پریشان ہوں گے، سواری نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، تو تمہارے اندر جلبازی نہیں ہے، تمہارے اندر سنجیدگی ہے، تم آ گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے، بڑے ادب سے گفتگو کی، جب موقع سمجھا مناسب سوال کیا، جتنی بات پوچھی گئی اتنا جواب دیا، تو یہ ایک اہم وصف ہے۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، جب عقل مکمل ہوگی گفتگو کم ہوگی۔ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ ناقص العقل ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، اس لیے عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہیں، بچے زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ عقل ناقص ہے۔ جتنی عقل پختہ ہوگی گفتگو کم ہو جائے گی، اس لیے جس کی زبان لمبی ہوتی ہے اس کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، جس کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی زبان چھوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ اتنی بات کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ ہر وقت سنجیدگی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ اس کو معذرتیں کرنے پڑتی ہیں، کم بولنے والا اغلاط سے، گناہوں سے، غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 14، داعی بنے، ہادی نہ بنے۔ داعی بنے، لوگوں کو دعوت دیں، ہادی نہ بنے، ہدایت دینے والے۔ ہدایت دینا ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، اللہ ہدایت دے گا جس کو اللہ چاہے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے کس کو ہدایت دینی ہے۔ تو یعنی ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ اب ہم کہیں جی میں فلاں کے پاس گیا، دعوت دی اور وہ میری دعوت پر نہیں آیا، اور میں نے دعوت دی وہ مسجد نہیں آیا، نماز پہ نہیں لگا، میری بات کو سنا نہیں، اور اس کو کیوں نہیں ہدایت ملی، تو بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ ہمارا کام دین کی دعوت پہنچانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں۔ ہدایت دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی کو ہدایت دے دی جو حبشہ کا رہنے والا، اور ہدایت نہ ملی ابو لہب کو، نہ ملی کہ جو اتنا خوبصورت کہ شعلے کی طرح جس کا چہرہ چمکتا ہو، ابو جہل کو نہ ملی جو مکہ کا سردار تھا۔ ہدایت دینے پر اللہ آیا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت دے دی، نہ دینے پر آیا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، ہدایت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، ہدایت نہیں ملی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرمائے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ پسند کرو گے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی میرا چچا مسلمان ہو جائے، ابو طالب ایمان لے کر آ جائے، لیکن ابو طالب ایمان نہ لائے۔ وہ جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ ایمان لانا بھی چاہ رہا تھا، لیکن بدبخت ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ اس کے پاس موت کے وقت آ گئے اور کہنے لگے کیا تو بھتیجے کے دین کو قبول کرتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے؟ تو اس نے آخری وقت میں کہا میں عبد المطلب کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں،
یعنی وہی جاہلیت والے دین پہ گیا اور اس نے شریعت کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نمبر 15، مخاطب کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کو برداشت کریں۔ عموماً جب آدمی دعوت دینے جاتا ہے اکثر لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ اب اول تو وہ بات نہیں سنتے، اور اگر کبھی وہ بات سن بھی لیں بد اخلاقی کرتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں دعوت دو، دوست احباب کو دو، اپنوں کو دو، ہمیں کیوں دینے آئے؟ کوئی بات کرو تو الجھ جاتے ہیں، بدتمیزی کر لیتے ہیں، بات نہیں سنتے، گالی دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک وصف ہونا چاہیے، کوئی بھی بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے تو وہ اس کو برداشت کرے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں یہ وصف بہت تھا۔ کوئی سخت بات بھی کہتا تھا تو وہ کبھی بھی اسی جملے میں جواب نہیں دیتے تھے، جب بھی جواب دیتے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی فرمایا اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا، قوم کا رویہ بھی بتایا اور پیغمبر کا جواب بھی ذکر کیا۔ قوم نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ واضح گمراہی میں ہو۔ نوح علیہ السلام پیغمبر کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے 950 سال دعوت دی، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ واضح گمراہی پر ہو۔ پیغمبر جواب دیتا ہے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو دیکھیں کتنی سخت بات، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واضح گمراہ ہو۔ آج آپ کسی مولوی صاحب کو کہہ دو آپ گمراہ ہو تو وہ فوراً آپ کے ساتھ الجھ جائے گا۔ آج آدمی کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں کتنے سخت الفاظ میں ہیں اور کتنی نرمی سے جواب دیا، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے قوم کو دعوت دی۔ قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے کافر لوگوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، یقیناً ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں آپ بے وقوف ہو اور جھوٹے ہو۔ اب دیکھیں پیغمبر کس طرح جواب دے رہا ہے، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو دیکھیں کفر کی طرف سے کتنی سختی ہے اور پیغمبر کی طرف سے کتنی نرمی سے جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنے والد کو، والد آزر ہے، والد کا لہجہ بھی سنیں اور پیغمبر کی گفتگو بھی سنیں، یعنی والد کتنے سخت الفاظ میں جواب دے رہا ہے اور پیغمبر کتنی نرمی کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ انہیں جواب دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب سمجھانے لگے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، پیارے ابا جان کیوں عبادت کرتے ان بتوں کی جو آپ کی پکار سن نہیں سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، پیارے ابا جان میرے پاس شریعت اور دین کا علم ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کرو میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ تو کتنی محبت سے پیارے ابا جان، پیارے ابا جان۔ آگے سے دیکھیں والد کا مزاج، والد کہتا ہے لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، جا مجھ سے دور ہو جا، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ تو دیکھیں کتنی محبت سے پیارے ابا جان، اور یہاں کتنا سخت مزاج کہ جا میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جو دین کی دعوت دیں کہ وہ مخاطب کی بد اخلاقی کو، بدتمیزی کو برداشت کرے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ تم سے الجھنے لگیں تو ان کو کہہ دو کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم کہہ کے بات ختم کر دو، ان سے الجھو نہیں۔ نمبر 16، استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی ایک اچھے داعی کا ایک وصف ہے اس کی زندگی میں استقامت ہونی چاہیے۔ استقامت کا مطلب دین کی دعوت ہمیشہ دیتا رہے، یہ نہیں کہ چلہ لگایا، 4 مہینے لگائے، تھوڑا وقت لگا، اب تو دعوت دی، جیسا ہی تھوڑا وقت گزرا بس دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، دعوت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ موسمی دعوت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف چند دن چند مہینے نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمان کا ایک فریضہ ہے، ہر وقت ہر دن وہ داعی ہے، جہاں پہنچے دین کی دعوت دے، جو منکر کام دیکھے اس سے منع کرے اور جو معروف ہو اس کی طرف لوگوں کو بلائے، تو اس کام میں استقامت ہو۔ اور اسی طرح ایک کو بار بار دعوت دے، استقامت ہو، یعنی ایک دفعہ دعوت دی اس نے بات نہیں سنی تو چھوڑ دے، نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، کبھی ایسا ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ ہمارے بار بار جانے سے امید ہے اس کے دل میں کوئی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ ہماری گفتگو سنے اور دین کی طرف آ جائے۔ نمبر 17، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیں۔ حکمت کے ساتھ دعوت دیں یعنی سوچ سمجھ کر، پیار محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور اچھے خوبصورت واعظ و نصیحت کے ساتھ، قرآن و سنت کی آیات پڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنا کر، صحابہ اکرام کے مصائب، پریشانی، تکلیفوں کا تذکرہ کر کے، صحابہ کی دین کے لیے قربانیوں کا ذکر کر کے بات کریں تو وہ بات بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 18، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ قرآن کریم نے اس کا فائدہ بیان کیا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، ادفع بالتی ہی احسن، پس تم برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا قلبی دوست بن جائے گا، قلبی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، اچھائی سے دو۔ کل تک جو تمہارا دشمن تھا، جب تم اچھائی سے دو گے آج وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ جب انسان گالی دینے والے کو مسکرا کے ملتا ہے، تلخ کلامی والے سے محبت سے بات کرتا ہے، جھڑکنے والے سے پیار رکھتا ہے، الجھنے والے سے نرمی سے بات کرتا ہے، دھکے دینے والے سے جھک کر بات کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت مخاطب کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے میں نے اتنے الفاظ کہے، اتنی باتیں کہیں، پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی گفتگو میں تاثیر ڈالتا ہے، اب بات مؤثر ہو کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 19، ہر وقت تقوی اور خشیت الہی ہو۔ ہر وقت تقوی اور خشیت الہی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی ہر وقت تقوی ہو، جب بھی انسان دعوت کے لیے جائے خشیت الہی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، راستے میں چلتے ہوئے کسی منکر پہ نگاہ نہ پڑے، کہیں بدنظری نہ ہو جائے، میرے اس کام سے دوسرے کا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ تو یعنی ہر وقت جاتے ہوئے اللہ کا خوف ہو، مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔ نمبر 20، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ آدمی جب بھی کسی کو دین کی طرف بلائے، کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑا بے دین ہے، دین سے دور ہے، اس کی زندگی تو فسق و فجور میں ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، ٹھیک ہے وہ دور ہے، کیا معلوم اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ دین پر عمل کر کے ہم سے بھی بہت آگے بڑھ جائے۔ کتنے ہی ایسے تھے جو دین سے دور تھے پھر دین کے مبلغ بن گئے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے حضرت اکرمہ، اللہ نے ہدایت دی، ایسی ہدایت دی کہ بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ کتنی ہی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، پھر لوگوں کو قرآن کا ترجمہ تفسیر انہوں نے سکھائی۔ تو دیکھیں اللہ جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے، تو آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ کیا کام کرے گا۔ معلوم ہوا بسا اوقات اس کے 2 بول ہوتے ہیں جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، سیاہ فام تھی، بعض روایتوں میں نوجوان تھا سیاہ فام سا، انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے رات کے وقت اس کی تدفین کر دی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا، حضور کو تکلیف ہوگی، آپ کے آرام میں معمولات میں خلل ہوگی۔ آپ علیہ السلام صبح پوچھا وہ خاتون کہاں ہے، یا نوجوان تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا رات کو انتقال ہوا، ہم نے تدفین کر دی۔ آپ نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے اس کی قبر پہ لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی لوگ جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، بے حیثیت سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مقام اللہ کے رسول کے ہاں اتنا ہے کہ آپ علیہ السلام خود اس کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی کو دین کے معاملے میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو۔ ہم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے اس کو گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کی وجہ سے وہ مقام پا گیا ہو جو گناہ سے پہلے اس کا نہیں تھا۔ انسان سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اتنی توبہ کرتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 21، موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کی جائے۔ یعنی جہاں آدمی دعوت کے لیے جائے، موقع محل دیکھے، اس مناسبت سے بات کرے۔ مثلا شادی کی مجلس میں گیا، وہاں موقع ملا تو وہاں نکاح کے موضوع پہ بات رکھی، اسی مناسبت سے دین کی طرف لے کر آئے کہ نکاح شریعت کا حکم ہے۔ اب شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے پیغامات۔ اب دین کی دعوت شروع کی۔ اگر کہیں موت کی مجلس میں گیا، موت کے حوالے سے بات شروع کر دی، وہاں دعوت دی۔ اب آدمی اگر موقع محل کو نہیں دیکھتا، شادی کی مجلس میں موت پر بیان شروع کر دیتا ہے، موت کی مجلس میں نکاح پر بات شروع کر دیتا ہے، تو وہ بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم چاہیں بات مؤثر ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی موقع محل کی مناسبت کو سامنے رکھ کر بات کریں۔ نمبر 22، انداز بیان دلکش اور پرتاثیر ہو۔ انداز بیان دلکش اور پرتاثیر ہو، اس کا مطلب جب آدمی گفتگو کرنے لگے تو گفتگو کا انداز اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ بعض ساتھی گفتگو کرتے ہیں بڑے سخت لہجے میں، یا گفتگو کرتے ہیں سخت کلامی کے ساتھ، تلخ کلامی کے ساتھ، مزاج میں نرمی نہیں ہوتی، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے مزاج میں نرمی ہو تاکہ بات کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ نمبر 23، معاملات کی درستگی رکھیں۔ معاملات کی درستگی رکھیں، اس کا مطلب دین کی جو دعوت دے اس کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ آج جو ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ خود اس کی زندگی خیانت میں گزرتی ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے واپس نہیں کرتا، قرضہ لیتا ہے قرضے کی ادائیگی نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو بات ہے، یہ حقوق العباد میں جو کمی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی معاملات بالکل ٹھیک ہونے چاہیے۔ آدمی جس سے جو معاملہ کرے وہ ٹھیک ہو۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کی بات سن کر دین کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں۔ لوگ ہماری دعوت سے زیادہ ہمارے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ کردار سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں بنسبت اس کی دعوت کے، اس لیے کردار انسان کا اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 24، خدمت کرے۔ 24واں وصف ایک مبلغ وہ ہے جس کی زندگی میں خدمت کا جذبہ ہو، کہ کہیں اگر اس کو موقع ملے بات کرنے کا، دین کی دعوت کا، وہ لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، اپنے آپ کو ممتاز نہ سمجھے، اپنی امتیازی نشست، اٹھنا بیٹھنا امتیازی نہ رکھے، خدمت کرے۔ خدمت سے دوسرے کے دل میں محبت آتی ہے اور وہ دین کی طرف قریب آ جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا کہ برطانیہ میں ایک جگہ دعوت کے لیے جماعت گئی۔ جب وہ دعوت دے رہے تھے تو ایک غیر مسلم تھا، اس کو لے کر مسجد آئے، کہا دین کی دعوت ہے، تھوڑی سی بات سنو۔ جب وہ آئے تو اس کو بڑی محبت سے پیار سے بٹھایا اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا پلیٹ میں، تو اب اس کے ساتھ کھانا اسی پلیٹ میں انہوں نے خود بھی کھایا، جس میں وہ غیر مسلم کھا رہا تھا خود بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ جس گلاس میں اس نے پانی پیا انہوں نے بھی اس میں پانی پیا، جس برتن میں اس کو دیا خود بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو بڑی محبت سے پیش آئے، ساتھ بٹھایا، کھلایا پلایا، وہ متاثر ہوا، فوراً مسلمان ہو گیا۔
اس سے پوچھا بھئی تو اتنا جلدی اسلام لے آیا تو کس بات سے متاثر ہوا؟ اس نے کہا میری اپنی سگی والدہ ہے، میری زندگی کے 32 سال ہو گئے ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میرے پلیٹ الگ ہے، میری والدہ کی الگ ہے، میرا گلاس الگ ہے، والدہ کا الگ ہے، ہر میری چمچ الگ، ان کی الگ، کبھی ایک جگہ بیٹھ کر ہم نے کھانا نہیں کھایا، اتنی محبت سے مجھے میری ماں نے کبھی کھانا نہیں کھلایا جتنی محبت سے ان جماعت کے ساتھیوں نے کھلایا۔ تو کہا جس طرح یہ محبت سے پیش آئے، مجھے بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا، حالانکہ میں غیر مسلم ہوں، اور اسی گلاس میں پیا جس میں نے پیا، تو اس خدمت سے متاثر ہوا اور وہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب انسان خدمت کرتا ہے ساتھیوں کی، دین کی طرف بلاتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ان کے دلوں میں بڑی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو خدمت کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ نمبر 25، منکر کاموں پر نکیر کریں۔ کوئی خلاف شرع کام اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہمارا کام ہے اس پر نکیر بھی کریں اور اس کام سے منع کریں۔ بعض ساتھی امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن منکر کام ہو رہا ہے اس سے منع نہیں کرتے۔ مثلا موسیقی چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں انٹرنیٹ کیبل فیس بک کا استعمال ہے، اپنے بچے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے ماتحت کر رہے ہیں، وہ نہیں روکتا، تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پہلے اس شخص پہ بھی آئے گا کہ جو اختیار رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا، پھر بھی منع نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اس شہر کو فلاں فلاں لوگ جتنے ہیں سب کو پلٹ دو، یعنی اوپر لے کر جاؤ اور اوپر سے شہر کو نیچے پٹخ دو۔ قال یا ربی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلانا، اس بستی میں آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر، آنکھ بند کرنے اور کھلنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اقلبها علیہ وعلیہم، اس پوری بستی کو پہلے اس بزرگ پہ مارو اور اس کے بعد پھر ان کو زمین پہ پٹخ دو۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی یسعۃ قط، اس لیے کہ اس بزرگ کا چہرہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا ایک گھڑی کے لیے بھی، یعنی اللہ کی نافرمانی دیکھ کر اس کے چہرے پہ ناگواری نہیں آئی، یہ اپنی عبادت میں لگا رہا، اپنے گرجے میں صومعہ میں عبادت کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کو منکر کام دیکھتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے، چہرے پہ ناگواری نہیں آتی، تو اللہ نے فرمایا جبرائیل بستی کو پہلے اس بزرگ پہ مارو پھر اس کو نیچے مارو۔ اس سے معلوم ہوا صرف خود دین پر آنا کافی نہیں ہے، دوسروں کو دین پر لانا بھی ہے، منکر کام پر نکیر بھی ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق اس سے روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، ورنہ دل میں اپنے آپ کو اس گناہ کے کام پر اس کو برا جانے۔ اگر یہ بھی نہ ہو آپ نے فرمایا تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ نمبر 26، اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ ایک مبلغ وہ ہے جس کی زندگی میں اتباع سنت ہو، ہر موقع پر مسنون اعمال کا اہتمام کرے۔ جتنا انسان شریعت پہ چلتا ہے بات پہ تاثیر ہوتی ہے۔ دیکھیں بات میں تاثیر اس سے نہیں آئے گی گفتگو مقفع ہو، مسجع ہو، تاثیر آئے گی تقوی ہو، اخلاص ہو، سنت کی اتباع۔ تو وہ سیدھی سادی گفتگو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر بنا دے گا، اور ہر سنت میں تاثیر ہوتی ہے۔ جب بھی انسان دین پر عمل کرتا ہے اللہ اس میں محبت ڈال دیتا ہے دوسرے کے دل میں۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ناقابل فراموش سچے واقعات میں، کہ ایک جماعت گئی اور وہ ساتھی وہاں پہنچے برطانیہ، تو وہ بیمار ہو گئے۔ اب ایک ہسپتال میں اس کو داخل کیا گیا، تو اب ایک نرس تھی وہاں، وہ اس کی خدمت میں ذمہ داری میں تھی، تو جب بھی وہ آتی، وہ جو نوجوان تھا اپنی نظریں ہمیشہ جھکا کے رکھتا، کبھی بھی اس نے نرس کے چہرے کی طرف، جسم کی طرف نہیں دیکھا، یا آنکھیں بند کرتا یا جھکاتا، اپنا ذکر کرتا۔ تو جب اس نے چند دن یوں دیکھا پھر اس سے کہا آپ کس مذہب پر ہو؟ کہا جی اسلام پر ہوں۔ کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، جو مذہب ہے میں قبول کرتی ہوں۔ تو وہ نرس فوراً مسلمان ہو گئی اور وہ کہنے لگی میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر دیں۔ شادی پہ بھی راضی ہو گئی۔ اس نے کہا تو کس چیز سے متاثر ہوئی؟ حالانکہ میں نے تجھے دعوت بھی نہیں دی، کوئی زبانی دعوت نہیں، میں خود بیمار ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے کردار سے متاثر ہوں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ ہمیں نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے،
ہمارے جسموں کو مس کرتا ہے، غلط ارادے سے چھوتا ہے، لیکن اتنے دن ہو گئے تو نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، حالانکہ میرا بار بار آنا ہے، کبھی بخار دیکھنا، کبھی بلڈ پریشر چیک کرنا، لیکن کبھی تو نے نظر نہیں اٹھائی۔ تو تمہارا دین یہ سچا دین ہے جو اتنا حکم دیتا ہے کہ عورت کے تحفظ کی اور عزت کی اتنی رعایت کرو۔ فوراً وہ نرس مسلمان ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انسان جب بھی شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی بات میں تاثیر ڈالتا ہے اور وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو کہیں اگر نہیں بن رہی تو ہمارے اپنے اعمال میں کمی ہے، ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں۔ جو صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے اس کی گفتگو کو اللہ مؤثر بنا دیتا ہے، وہ چلتے پھرتے دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک جگہ جماعت گئی، نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ رکے تو نماز پڑھ رہے تھے، قریب سے غیر مسلم گزر رہے ہیں کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، بڑے متاثر ہوئے، قریب آئے، بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جی یہ ہماری عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ کروں؟ کہا جی کرو۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، رکوع کرتا، سجدہ کرتا۔ جب وہ سجدے میں جاتا اس کو بڑا سکون ملتا، اور جب وہ سجدے سے اٹھتا اس کو بڑا اطمینان ملتا جب تک عبادت میں۔ تو اتنا متاثر ہوا کہ اس طرح نقل و حرکت اس نے چند منٹ کی ہے، اس کے بعد فوراً ایمان لے کر آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دین کی ہر بات میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ ایک عورت تھی جس کی زندگی گانے بجانے میں گزرتی، ساری زندگی گانا گاتی رہی، گانا گاتے گاتے گزر گئے۔ ایک دفعہ گزر رہی تھی، ایک جگہ آذان ہو رہی تھی، اس نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور اس میں یہ آذان ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے اس مسجد کے اندر لے کر جاؤ۔ آذان ہو رہی تھی، وہ اندر آ گئی۔ اب چونکہ غیر مسلم ممالک میں عورتوں کے لیے بھی جگہ ہوتی ہیں مسجدوں میں، تو اس عورت کو اندر لایا، وہ آئی مسجد میں بیٹھی، آذان سنتی رہی۔ آذان کا اس کے دل و دماغ پر اور مسجد کی صفائی ستھرائی اور ماحول کا اثر، اور پھر جب نماز شروع ہوئی، تلاوت شروع ہوئی تو اس پر ایسی رقت طاری ہوئی، نماز ختم ہوئی، مسلمان ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو دین کی دعوت ہے اس میں تاثیر بہت ہے۔ کہیں رکاوٹ آتی ہے تو ہم رکاوٹ بنتے ہیں، یا ہمارا رزق حلال کا نہیں ہوتا، یا ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، یا ہمارے شریعت پر عمل میں کمی ہوتی ہے، ورنہ دین میں جو تاثیر پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی جو موحد ہیں بات کرتے ہیں، اللہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 27، سختی کا جواب نرمی سے دیں۔ سختی کا جواب نرمی سے دیں، اس کا مطلب جہاں آدمی دعوت کے لیے جائے اگر کوئی سخت جملہ کہہ دے، الجھے نہیں، الجھنا نہیں ہے، دین کے معاملے میں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آل رسول میں سے، اور ایک شخص آ کر کہتا ہے آپ ایسے ہو ویسے ہو، گالم گلوچ دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو مجلس میں لوگ اٹھ جاتے ہیں پکڑ کے اس کو مارنے کے لیے، حضرت فرماتے ہیں چھوڑ دو، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس نے جتنی باتیں بیان کی ہیں اگر میرے اندر ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اگر وہ باتیں میرے اندر نہیں ہیں، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اگر وہ باتیں میرے اندر ہیں، مولا کریم مجھے معاف فرما، اور اگر نہیں ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تو اسے بھی معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے چوری ہو گئے، کوئی ان کی چپل لے کے چلا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کسی نے